الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیۃ والسلاما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز نے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے شکر سے یہاں درس قرآن کے 3 سال مکمل ہوئے اور ہم چوتھے سال میں قدم رکھ رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے میزبان مکرم جناب ندیم احمد صاحب تفصیل سے بیان کر رہے تھے احباب کے تعاون کو۔ مسلسل 3 سال بغیر کسی تعطل کے
اس پروگرام کا جاری رہنا صرف اللہ کی توفیق سے نہیں ہے، ورنہ یہ خاصا دشوار کام ہے۔ میں کتنے چہروں کو پہچانتا ہوں، نام تو نہیں جانتا لیکن پہچانتا ہوں، جو پہلے درس سے لے کر اس وقت تک کسی ایک ناغے میں بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کو بھی جزا دے۔ منتظمین تندہی کے ساتھ اس کا انتظام کرتے ہیں، تشہیری مہم ہے، اس کے لیے مختلف ہمارے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اور کتنے لوگوں کو باطن کی اصلاح، تزکیہ اور تصفیہ نصیب ہوا، یقیناً کتنے لوگ اس سے ہدایت کی راہوں پہ پختہ تر ہوئے اور قلوب کو تازگی اور ایمان کو حرارت اور ولولے نصیب ہوئے۔ یقیناً جو لوگ معاون ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ کتنے لوگوں کی روحیں سیراب ہوئیں۔ اللہ کرے تا دم آخر یہ سلسلے جاری رہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریباً 60 دروس قرآن تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 6 سال ہو گئے، کسی کو 2 سال ہو گئے۔ اللہ کی توفیق سے کبھی ہم سوچنے بیٹھیں تو بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ ایک دن میں 5 جگہوں پہ پہنچنا یہ کتنا مشکل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی دین کی راہیں آسان کر دے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان کر دیں تو پھر مشکل نہیں ہوتا، اللہ اس میں سہولتیں اور وقت میں برکتیں پیدا فرمائے۔ چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور اس مہینے میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال پرملال ہوا ہے، اس حوالے سے آج مجھے بعض ساتھیوں نے اس مہینے کے آغاز سے ہی آج کے درس کے حوالے سے ان کی شخصیت، تعلیمات کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم صادر کیا تھا۔ کیونکہ یہ درس قرآن ہے اس لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا اس میں آپ کی کچھ تعلیمات کو ضرور ذکر کروں گا تاکہ آپ کی روح کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ جس مضمون کا آج کی اس نشست میں انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم مضمون ہے۔ میری اور آپ سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کسی کامل بندے کی قربت حاصل کریں اور اس کی صحبت میں رہ کے اپنے من کے روگ ختم کریں۔ ہمارے اندر سے بغض، کینے، حسد، نفرتیں، کدورتیں کیا کچھ بھرا ہے، یہ سینے کتنے لبریز اور گندے ہو گئے، ان کو مصفا کریں، ان کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کریں اور اپنے اندر اجالے اور روشنیاں بھر لیں۔ اب اس سچی طلب کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کئی جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے خود ساختہ کچھ ضابطے مقرر کر رکھے ہیں اور جن کے ذریعے ہم اور جن ضابطوں کے مطابق ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوتے اور ہم پھر بدظن ہو کے بعض بات تو دین سے ہی دور ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر طلب سچی ہو تو انسان اس سفر کو پھر بھی جاری رکھتا ہے۔ اللہ کے نام پہ 100 بار بھی دھوکہ کھائے پھر بھی وہ حق کا مسافر رہتا ہے، اور جو سچا مسافر ہو اس کو ایک دن منزل ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے کون ہیں، کن کی چوکھٹ پہ جائیں، اور عباد الرحمن کون ہیں۔ یہاں سورہ فرقان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اہل اللہ کی، عباد اللہ کی، عباد الرحمن کی نشانیاں اور صفات بیان فرمائی گئی۔ اللہ کے بندے کی پہچان اور معرفت یہاں ارشاد فرمائی گئی۔ توجہ چاہوں گا، ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے، غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی۔
ایک نشانی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ الجھتے نہیں، بحث میں نہیں پڑتے، اس کو کہتے ہیں بابا سلام ہو۔ سلام میں متارکت یعنی ترک کرنے کا سلام، کہ تو بھائی ڈاڈا بس جان چھوڑ دے۔ تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے، ان سے جو ہے وہ الجھتے نہیں، بلکہ قالوا سلام کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو۔ دوسری نشانی بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں جس نے عشاء کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو رات جاگنے والے کا ثواب عطا فرمائے، اور وہ اس آیت کا مصداق ہوگا جو 2 یا 2 سے زائد رکعتیں رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو نصف رات تک جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کے گزارتے ہیں، خوف و طمع کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب پھیر دے۔ وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، کہا نہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے، ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مجھے نابینا اٹھانا قیامت کے دن، تیرے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں گا۔ ہیں اعمال ان کے یہ، لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈرتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور شیخ بھی لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا، کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا۔ ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے، لیکن شہر اقبال کے باسیوں، اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی۔ اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی کملی میں مجھے چھپا لیں، میرے عیبوں کو چھپا لیں، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال جو ہے وہ جب تلے تو آپ کرم نوازی فرما دیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، حضور سے بھی عرض کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں، لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اس نے کہا کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن حضور کے سامنے نشر ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من عظیم، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا ہوگی۔ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ، بغیر حساب کے تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا
تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لیں، مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گا۔ کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو وہ باوجود عبادات کی کثرت کے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو وہ کہتے ہیں مالک ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، سخت ترین ہے عذاب جہنم کا۔ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے نظر آتے، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، وہ جہنم کا تمسخر نہیں اڑاتے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے، وہ جنت کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا قرب رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور بھی جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اہل اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کا پھندا ہے، گلے کی پھانس ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ، بہت ہی بری۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر، فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ اس لیے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے، اور جنت کا مطالبہ اور آرزو کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں، وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں وکان بین ذلک قواما، اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہے، یعنی بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جائے اور بعد میں قرض چڑھ جائے۔ جو اہل اللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے، اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو، کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور وہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ پہ رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، کسی کو نہیں پوچھتے، ان کی پرستش اللہ کے حضور ہوتی، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ بلکہ میرے شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متکبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جب کوئی چھاتی تانے اکڑ اکڑ کے آ رہا ہو اس کو جھک کے سلام نہ کرو، یہ تو اس کے تکبر کو بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے تو فرمایا اس متکبر سے پہلو تہی کرنا، اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے۔ وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، وہ صرف نماز میں نہیں کہتے، ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سر نہیں جھکاتے، چاہے جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، قاتل نہیں ہوتے۔ وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ تو شاخ سے پھول بھی توڑے تو ان کا دل دکھتا ہے، کوئی بھی توڑے، وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں، قتل کے حادثے سے کم تو نہیں، شاخ سے گل کا جدا ہونا۔ وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے ہیں، وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کسی کو قتل کر دیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے؟ شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا جو ارتداد کی راہ اختیار کرے، باغی ہو، اس کو قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے، نہ ان کی سوچیں زنا کرتی ہیں، نہ ان کے خیال زنا کرتے ہیں، اور نہ ان کے اعضائے بدنیاں زنا کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اللہ کا قرب وہی پائے گا جو من کا ستھرا ہوگا، اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ اس لیے ان کی نشانی بیان فرما دی، وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اس فعل کبھی میں مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، بدترین فعل ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا۔ تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فعل کبھی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور صرف زنائے معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ ابھی عمر چھوٹی تھی اور چہرے پہ داڑھی کا سبزہ نہیں اگا تھا، اور اس عمر کا بچہ اگر خوبصورت ہو تو وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فتنے وابستہ ہوتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ضرور میرے پاس پڑھو لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا، اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ آئے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرفین کہتے ہیں کہ طرف میں بیٹھتے تھے۔ وہ پڑھتے رہے، 2-4 سال گزر گئے۔ ایک دن رات کا موقع تھا، چراغ جل رہا تھا اور امام محمد کا سایہ امام اعظم کے آگے پڑا۔ سائے پہ نظر پڑی تو سائے میں داڑھی کے بال نظر آئے۔ کہا بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ گئی ہے؟ حضور سال ہو گیا ہے۔ کہا اب میرے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ تقوی کے پہاڑ۔ چونکہ جو ذلت العلماء ہے یا اہل اللہ کا جو پھسلنا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امام صاحب پانی بھرنے گئے نا تو ایک لڑکی پانی کا گھڑا سر پہ اٹھایا اور نیچے پھسلن تھی، تو کہا بیٹا ذرا سنبھل کے، اس نے وہیں گھڑا رکھ دیا۔ کہا اگر میں پھسلوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا نا، بازار سے 2 آنے کا اور لے آؤں گی، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طبقہ علماء اپنی حفاظت کرنا۔ اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا لوگ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے، اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑا لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، تم نے سنن موقدہ کو چھوڑا لوگ واجبات کو چھوڑ دیں گے، تم نے واجبات کو چھوڑا لوگ فرائض کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے بندہ جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں غالباً ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے مکان کی چھت پہ رات کے موقع پہ چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے آگے جو شمع اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں اس سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ میرے سوت پہ بھی پڑتی ہے، کیا بادشاہ کے چراغوں کی روشنی میں مجھے سوت کاٹنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟
حضرت امام صاحب فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ خاتون کہنے لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے مسئلہ بتائیں۔ امام صاحب فرمانے لگے نہیں، سائل کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت بھی بدلتی ہے، آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس خاتون نے بتایا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انسان جتنے اونچے منصب کا ہو، لازمی نہیں کہ زنا جیسے فعل کا ارتکاب کرے تو پھر ہی خرابی آئے۔ اگر نظر بھی بھٹک گئی، اگر خیال بھی بہک گیا، تو جو اس مسند پہ بیٹھا تھا کہ لوگوں کو ارشاد کرتا تھا، لوگوں کو ہدایت دیتا تھا، تو جو اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا کی ساری صورتیں، چاہے وہ آنکھ کا ہو، کان کا ہو، ہاتھوں کا ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، سخت سزا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سخت رسوا کر دیا جائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا، فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ وہ ذلت میں رہے گا، سخت تذلیل اس کی ہوگی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، چونکہ ایمان کے بعد اچھے اعمال توبہ کے شجر کو پانی دیتے ہیں۔ اگر توبہ کے بعد اچھے اعمال نہ کریں تو وہ بوٹا پھر مرجھا جائے گا۔ بار بار توبہ کی، 2 لفظوں میں توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں، سفر کرتے، آگے ایکسیڈنٹ ہوا، لاشیں بکھری پڑی ہیں، 2 منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو، گانے بند کر دیتا ہے، توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے، لیکن ابھی آدھا کلومیٹر نہیں گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن، اور پھر سب وہی لچھن ہوتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ حقیقت التوبہ الندم، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو، دوبارہ عزم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ تو تمسخر ہے، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ، توبہ توبہ کر اٹھی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ توبہ یہ ہے کہ عزم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے۔ کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی ایسا کر لے، اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ اس کے در پہ آ تو جائے۔ اگر کسی محکمے کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے، محکمے کا آفیسر معطل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے تو بعد میں وہ معاف بھی کرتے، لیکن ریکارڈ تو خراب ہو جاتا ہے نا، ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس کے رجسٹر کے اندر، اس کی فائل کے اندر لکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقیاں رک جائیں، توبہ کر کے تو دیکھے، سچی توبہ کر کے تو دیکھے، بلکہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ایک آدمی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی، دیکھا کہ اچانک گلی کے موڑ سے عمر فاروق آئے، وہ ڈر گیا، جلدی سے بغل میں چھپا لی اور سچی توبہ کر لی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جب قریب آئے درہ لہرایا، کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا حضور سرکہ ہے۔ کہا نکالو، جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ دکھا دیا کہ جو شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا۔ اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، جھولی پھیلا کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے
قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال پڑھنے کا کہا جائے گا، وہ نامہ اعمال پڑھے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا، صرف نظر کرے گا شرم کی وجہ